ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں، وہاں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع، اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں کہہ رہا، حقیقتوں میں کہہ رہا، لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر، پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ اپنے مرتبے دیتا ہے۔ تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا۔ میرے سیدی، میرے شیخ، میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے وہاں جانا تھا، 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں۔ حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا، حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے، پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم، علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دے، اکڑ گیا سارا جسم، اکٹھا ہو گیا۔ اور کل پروگرام بھی ہے، ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے، لوگ عقیدت مند بھی تھے، تلاش ہے، عجیب سی آزمائش۔ ہم لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ اگلے دن حضرت تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے، تو بابا جی ہے تو فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ مولانا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیا سمجھے، سکھیے نو کی خبراں، جو اس مقام کا نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو، حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا، سیدھے میت کے قریب۔ رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور رہا ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک۔ اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک۔ بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا، قبر مری تے میرے پیرا جو کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یہ کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ کوئی بات کی۔ جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود، مجمع پہ سناٹا طاری ہوا، ایسے ہیں جیسے کچھ عجیب سرال حالات بدل گئے۔ چلو غسل دے، کفن پہ ناؤ، جنازہ پڑھے، لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا، حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کان سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا، فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ۔ جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کرے بتا دے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا، اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث بھی یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران تو یہاں ہے، تم ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤ؟ انتظار ہو رہا، جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا، تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا۔ میرے حضرت قبلہ عالم، دوستو تو دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت وہ۔ ابھی آپ جب آئے، لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کام پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، وہ جھوٹے ہون یا سچے۔ ہماری تو ملاقات آخری کی، ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے، ان کے قدموں میں رہیں گے، پر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہو جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، وہ دوزخ میں لکھ نشتان جتھے سونا آوے جاوے، تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے۔ میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ
عزیز ابرار بھی میرے ساتھ تھے. اجازت تھی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی, آپ کراچی تشریف فرما تھے تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر وہ جو غلاموں سے واقعہ کیا. 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا, شکن بھی نہیں آیا. نکاح جی کہتے اسے بٹھاؤ بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ ساک بھی کے لائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے, نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا, یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی, بات تو ایک ہوتی ہے. ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਬ ਬਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ. कई घंटे इंतजार किया, कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए. कई आए तो वहाँ एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था. तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना ना. मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए. जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली, ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं. हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है. 4थे दर्जे के नौकर, नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां बाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा. हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार हैं और ईमानदारी से तैयार है. वो रख ले बस मेहरबानी. हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूँ, थक गया, बात आगे निकल गई. बैठे थे तो तन्हाई थी. मजमा हुआ ना जब मजमा बार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बार सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई. चिर होया मैनू तरने लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल वागा, खाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा. देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था. कई घंटे बीत गए, बैठे रहे. मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी. देर के बाद जब आप पहुंचे ना स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, लिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो. पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए. अब वहाँ उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था. हजरत की नज़र बज़ाहिर खासी कमज़ोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते. हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ. और मैं जब उठा ना तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है. हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो. और जब मैं बैठा, ईमानदारी की बात, मैंने सलाम ली कान में. मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है. फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है. अब कल वापस चले जाना और जाके वहाँ दीन की नौकरी करना. तू जब से आया है मुझे तब से. मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो. और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ. बस बात खत्म हो.